آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی وینٹیان میں آسیان بھارت اور مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤس پہنچ گئے ہیں۔ وہاں مقیم بھارتی برادری کے اراکین نے وزیراعظم کا شاندار خیر مقدم کیا۔ سرکردہ صنعت کار رتن ٹاٹا کے جسد خاکی کو ممبئی کے NCPA میں رکھا گیا ہے۔ ان کی آخری رسومات آج ورلی میں ادا کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارتی صنعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور حجم کو بڑھائیں۔ درگا پوجا کی تقریبات ملک بھر میں خاص طور سے مشرقی بھارت میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ آرکٹک اوپن بیڈمنٹن میں کرن جارج اور لکشیہ سین آج فن لینڈ میں مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں کھیلیں گے، اور خواتین کے T20 عالمی کپ میں آج شام شارجہ میں گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی لاؤس کے اپنے 2 روزہ دورے پر آج دوپہر وینٹیان پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم کے اس دورے سے بھارت کے آسیان ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیراعظم کی آمد پر بھارتی برادری نے ہوٹل میں ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ نئی دلی میں روانگی سے قبل اپنے بیان میں جناب مودی نے کہا کہ وہ آج 21ویں بھارت آسیان چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چوٹی کانفرنس سے الگ وزیراعظم لاؤس کی رامائن کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کی مقبول قدیم رزمیہ نظم رامائن کا لاؤس کی جانب سے اپنایا گیا روپ ہے۔ وزیراعظم آسیان ممالک اور اس میں شرکت کرنے والے ممالک کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم کا وینٹیان میں 19ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں شرکت کا بھی پروگرام ہے۔ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ وہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور مستقبل کے تعاون کا خاکہ ترتیب دینے میں آسیان رہنماؤں کی کوششوں میں شریک ہوں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ آسیان بھارت چوٹی کانفرنس جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور مستقبل کے تعاون کے خاکے کے ذریعے بھارت آسیان تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس اعلیٰ رہنماؤں کی قیادت والا فورم ہے جو بھارت سمیت شرکت کرنے والے ممالک کے رہنماؤں کو خطے میں اسٹریٹجک اعتماد والا ماحول تشکیل دینے میں تعاون فراہم کرتا ہے، ساتھ ہی علاقائی اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ معروف صنعت کار اور انسان دوست رتن ٹاٹا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ممبئی کے نیشنل سینٹر فار پرفارمنگ آرٹس NCPA میں مداحوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ رتن ٹاٹا نے کل رات ممبئی کے ایک اسپتال میں 86 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ ان کے جسد خاکی کو شام 4:30 بجے تک NCPA لان میں رکھا گیا ہے۔ ان کی آخری رسومات آج شام ورلی میں ادا کی جائیں گی۔ علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ رتن ٹاٹا کے انتقال پر ملک بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ، وزیراعظم نریندر مودی کے علاوہ متعدد وزیروں اور رہنماؤں نے معروف صنعت کار رتن ٹاٹا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے آج صبح رتن ٹاٹا کے بھائی نوئل ٹاٹا سے بھی بات کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھارت سرکار کی جانب سے رتن ٹاٹا کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ مہاراشٹر سرکار نے آج سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے اور دن بھر کے لیے تمام سرکاری پروگراموں کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ملک بھر میں بالخصوص مشرقی ریاستوں مغربی بنگال، آسام، تریپورہ اور اوڈیشہ میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ درگا پوجا کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ آسام کے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ریاست بھر کی تقریباً تمام پوجا کمیٹیوں نے لوگوں کو راغب کرنے اور مثبت پیغامات کی تشہیر کے لیے مختلف نقشوں اور موضوعات کے ساتھ درگا پوجا کے پنڈال ڈیزائن کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے گواہٹی میں متعدد پوجا پنڈالوں کا دورہ کیا اور ماں درگا کا آشیرواد لیا اور لوگوں کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بیلور مٹھ جائیں گے اور درگا پوجا تقریبات میں حصہ لیں گے اور بعد میں جناب نڈا سنتوش مترا اسکوائر درگا پوجا پنڈال جائیں گے۔ وہ بنگالی زبان سے متعلق ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ حال ہی میں بنگالی کو کلاسیکی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے نوراتری کے 8ویں دن دیوی مہا گوری سے تمام عقیدت مندوں کی بھلائی کی دعا کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سبھی عقیدت مندوں کی زندگی میں مسرت اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کل رات اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے فون پر بات کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرن جین پیئر نے بتایا کہ مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے، خاص طور سے ایران کی شمولیت سمیت مغربی ایشیا میں جاری لڑائی پر توجہ مرکوز کی گئی۔
وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ نے لڑائی کے دوران سویلینز کے بڑھتے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملکی صنعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور حجم میں اضافہ کریں۔ آج نئی دلی میں پی ایچ ڈی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 119ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ کمپنیوں کو بڑے خواب دیکھنے ہیں اور انہیں عالمی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے چیمبرز اور انڈسٹریز کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے 2000 سے زیادہ فرسودہ نوآبادیاتی قانون کو ختم کیا ہے، کمپنیوں کے ایکٹ میں اصلاح کی ہے اور 39,000 سے زیادہ ضابطوں کی تعمیل کو آسان بنایا ہے۔ اگلے 25 برس میں ہر ایک شعبے میں بھارت کو ایک رہنما ملک بنانے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے پاس ویژن، تجربہ اور عزم ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ 2024 بھارت کے صنعتی شعبے کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی جمہوریتوں میں اعتماد کا بحران نظر آتا ہے اور پوری دنیا کی جمہوریتوں میں مستقل مزاج قیادت شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے پھر وزیر اعظم بنے، 23 سال کے عرصے کے دوران جمہوری طریقے سے عوام کا اعتماد جیت چکے ہیں اور اس سال تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ استحکام کے بغیر پالیسیوں کو مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کیا جا سکا۔ صنعت کار اور انسان دوست رتن ٹاٹا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ رتن ٹاٹا نے ٹاٹا گروپ کو بھارتی صنعت کے لیے روشن مینار بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رتن ٹاٹا نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک قابل احترام صنعت کار تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ رتن ٹاٹا کی وراثت صنعت میں لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے لکشیہ سین اور کرن جارج کل فن لینڈ کے وانتا میں آرکٹک اوپن 2024 کے مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کرن جارج نے کل سیدھے سیٹوں میں تائیوان کے عالمی نمبر 25 کھلاڑی وانگ زو وی کو ہرایا۔ آج دوسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ انڈونیشیا کے کھلاڑی جوناتھن کرسٹی سے ہوگا، جبکہ لکشیہ سین کا سامنا آج عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے تائیوان کے کھلاڑی چاؤ ٹین چین سے ہوگا۔ خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج شارجہ میں گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات بھارتی خواتین کی ٹیم نے T20 عالمی کپ کی تاریخ میں اب تک کے سب سے بڑے فرق سے جیت حاصل کی۔ اس نے دبئی میں گروپ ایک کے ایک میچ میں سری لنکا کی خواتین کی ٹیم کو 82 رن سے ہرا دیا۔ 38ویں قومی کھیل کود مقابلے اگلے سال 28 جنوری سے 14 فروری تک اتراکھنڈ میں منعقد ہوں گے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کی جنرل اسمبلی میٹنگ کے دوران قومی کھیلوں کے مکمل پروگرام کو پیش کیا جائے گا۔ قومی کھیلوں کے علاوہ اتراکھنڈ موسم سرما کے قومی کھیلوں کی بھی میزبانی کرے گا۔ نئی دلی میں حالیہ میٹنگ کے دوران اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر پی ٹی اوشا سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ اتراکھنڈ کھیلوں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تقریب کا اہتمام بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں اور وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو شاندار سہولتیں فراہم کرنے کے عہد کو پورا کیا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وینٹیان میں آسیان بھارت اور مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤس پہنچ گئے ہیں۔ وہاں مقیم بھارتی برادری کے اراکین نے وہاں پہنچنے پر وزیر اعظم کا شاندار خیر مقدم کیا۔ سرکردہ صنعت کار رتن ٹاٹا کے جسد خاکی کو ممبئی کے NCPA میں رکھا گیا ہے۔ ان کی آخری رسومات آج ورلی میں ادا کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارتی صنعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور حجم کو بڑھائیں۔ درگا پوجا کی تقریبات ملک بھر میں خاص طور سے مشرقی بھارت میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ آرکٹک اوپن بیڈمنٹن میں کرن جارج اور لکشیہ سین آج فن لینڈ میں مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں کھیلیں گے، اور خواتین کے T20 عالمی کپ میں آج شام شارجہ میں گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔